السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی سفر اینڈ بلاگس میں خوش آمدید۔ جعلی پیر، جعلی علماء اور جعلی باباؤں کے چکر تو ہم نے بہت دیکھے ہیں، لیکن اب مارکیٹ میں لانچ ہوئی ہیں ایک پیرنی جن کی ویڈیو آپ ملاحظہ کیجئے، پھر ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ غوث پاک کی تو انہوں نے پیچھے قوالی لگائی ہوئی ہے، اور دوسری چیز آپ نے تو ملاحظہ کر ہی لیا کہ ہمارا دین اس چیز کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی غیر محرم کو ہاتھ لگایا جائے، کیونکہ ہمارا دین اس چیز کے اوپر بہت سخت ہے۔ ہمیں جب روحانیت سکھائی گئی تھی، اس کے بعد ہم نے بے شمار لوگوں کے علاجات دیکھے، بے شمار لوگوں سے ملے، بہت لوگوں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھا، لیکن اس میں صرف اور صرف یا تو مرد ہوتے تھے یا نابالغ بچے بچیاں ہوتی تھیں، اور کسی بھی بالغ خواتین کو ہمیں ہاتھ لگانا کیا پاس بٹھانا بھی الاؤ نہیں ہوتا تھا، اور ہم لوگ کم سے کم بھی اتنا فاصلہ رکھتے تھے جتنا ایک ٹیبل کا ہوا کرتا ہے۔ پھر ان کا مسئلہ مسائل پوچھتے ہوئے، دائرے شریعت میں رہتے ہوئے استخارہ کر کے ان کو جواب دیا جاتا تھا۔ لیکن آج کل کے جنریشن کے اندر عوام پاگل ہے، یا پھر یہ بدعتیں اور شرک وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں اور بہت سارے ایسے معاملات جو کہ دین کے اندر ناپسندیدہ ہیں، وہ کر کے کیا ظاہر کیا جاتا ہے، یہ تو بالکل ہی سمجھ سے باہر ہے۔ اور ان چیزوں کے اندر جو کراؤڈ شامل ہوتا ہے لوگوں کا، ان کا تو اللہ ہی حافظ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کو ہدایت نور عطا فرمائے۔ ایسے لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا جو کہ ان چکروں میں پڑے ہیں۔ اور ہمارے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک سامنے والا چیک کرنے والا یہ نہ بول دینا کہ تم پہ جادو ہے، ٹونا ہے، آسیب ہے، یا جب تک وہ تھپکی نہ دے دیں ان کی طرح، تب تک ان کے دل سے وبال جاتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ ہر ڈھونگی بابا یہاں پہ تسبیحاں پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہر بندہ ان کے پاس جاتا ہے اور اپنا دین ضائع کر دیتا ہے۔ اسلام میں ان چیزوں کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی غیر محرم اس طریقے سے گلے لگا کے دم کر رہی ہو یا ہاتھ پکڑ کے دم کر رہی ہو، تھوڑے سے مسائل، تھوڑی سی چیزیں، رزق کا مسئلہ ہو گیا، روزی کا مسئلہ ہو گیا، کوئی پریشانی آفت آ گئی، اس کو ہمیشہ جادو ٹونا سے، نظر بد سے، ان چیزوں سے جوڑ کے انسان اپنی زندگی کو ختم کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پوری دنیا کی چیزیں تمہیں نقصان دینے پہ آمادہ ہو جائیں، لیکن اس وقت تک نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر پوری دنیا کی تمام تر چیزیں تمہیں نفع دینے پہ لگ جائیں تو اس حد تک تمہیں نفع نہیں مل سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اس بات سے تو یہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا ہی حکم شامل ہوتا ہے، ورنہ اس کی حکم کے بغیر تو ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر جادو کے اثرات بھی موجودہ ہو گئے ہیں یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، تو وہ بھی اس حد تک ہی آپ پہ اثر کریں گے جب اللہ کا حکم ہوگا، اور اتنا ہی اثر کریں گے جتنا اللہ پاک چاہیں گے۔ لیکن اگر آپ چاہیں اپنی دعاؤں سے، اپنے ذکر اذکار سے، اللہ پاک کے کلام سے پڑھ کے ان کو دور بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ کی آزمائش آپ پہ اتری ہے تو اس سے پھر آپ پناہ بھی طلب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اپنے بندوں پہ بہت جلدی رحم کر دیتے ہیں۔ چلے ہم تو رہے بندے، لیکن اب نبیوں کی میں بات کر لیتا ہوں۔ حضرت امام راضی لکھتے ہیں، مکہ سے لے کے طائف تک کے درمیان میں 70 نبیوں کی قبریں ایسی ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی۔ تو آزمائشیں تو نبیوں کے اوپر بھی آئی ہیں۔ اگر نبیوں کے اوپر اتنی آزمائشیں آئی ہیں تو پھر ہم تو ان کی امت ہی ٹھہرے۔ ہمیں تو یہ لازمی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس قابل ہیں نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے آزماتا ہے، جس کو چاہتا ہے کھلی چھوٹ دے دیتا ہے، اور کافروں کے لیے تو بالکل ہی اس دنیا میں چھوٹ ہے، کیونکہ ان کے لیے تو آخرت میں کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی اسی کو آ کے پکڑتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے یا جس سے بہتری کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو خدا را ایسے لوگوں سے بچیں اور اپنا دین کو ستھرا کریں، قرآن تعلیمات پہ عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پہ چل کے اپنی ایمان کی سلامتی کا
کا سامنا کریں۔ اور جب تک معاشرے کے اندر ایسے پاگل لوگ بیٹھے ہیں جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تب تک معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام رہیں گی اور وقتاً وقتاً اتنی بڑھتی چلے جائیں گی کہ لوگ ان چیزوں میں ہی گل مل کے اپنی زندگی تباہ کر لیں۔ ایسے پیر بابا اور ایسی پیڑنیاں جو کہ اس طریقے سے دم درود کرتی ہیں اور اپنے آپ کو تاج و تخت میں بٹھا کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی، اللہ پاک آپ کو اور ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔